کے خطاب کے لیے ایک بہترین خطیب، ایک بہترین درس و تدریس کے رہنما اور رہبر، جن سے میری مراد خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ امجدی ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت مدرسہ نوری برکاتی جو اسٹیشن پہ گئے، اس مدرسے کے صدر مدرس ہے حضرت العلامہ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ امجدی۔ ماشاءاللہ ایک بہترین قوم کے رہبر اور رہنما اور لیڈر بھی ہے الحمدللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز مقتدر علماء کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، یعنی اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ پڑھیے بابا سے بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اسٹیج پر ایک سے بڑھ کر ایک عالم دین، خطبہ اہل سنت، شورا اسلام موجود ہیں، اور اس پروگرام کو ایک الگ قسم کی منفرد نوعیت اور فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس محفل پاک کو عقیقہ کی مناسبت سے رچایا گیا، اور دوسری مناسبت یہ کہ عالم نبیل، فاضل جلیل، ماہر درسیات حضرت علامہ مولانا عبدالصمد قادری امجدی اطال اللہ عمرہ کی نعت کی کتاب نغمات امجدی، اس کا بھی اجرا ہونا ہے، اور آپ یقین جانیے یہ ان کا بہت بڑا اور عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے باہر رہتے ہوئے، خلیجی ملک میں رہتے ہوئے، انہوں نے بہت سارے کلام کو ضبط تحریر میں لایا، کلام لکھا، جس میں آپ کتاب کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم لوگ جامعہ امجدیہ میں زیر تعلیم تھے، میں ان سے ایک سال پہلے تھا، وہ مجھ سے ایک سال بعد میں تھے، لیکن اس وقت بھی یہ شعر و شاعری اچھی طرح کرتے تھے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا زیادہ کلام تحریر فرمایا ہے۔ ہمارے ماموں مکرم حضرت مولانا شرافت حسین قادری امجدی، انہوں نے بتایا کہ ان کا نعتیہ مجموعہ وہ شائع ہونے والا ہے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اس لیے
کہ علماء نے لکھا ہے کہ شعر و شاعری کرنا یہ عام بات نہیں ہے، بے شک حق، بلکہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ واہ، بے شک حق ہے، واہ۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت بہترین اور خوشی کی بات ہے۔ میں حضرت مولانا عبدالصمد قادری امجدی کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سنیوں کے لیے نعتیہ کلام کا عظیم مجموعہ بنام نغمات امجدی فراہم کیا۔ شاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو قبول عطا فرمائے، اللہم آمین ثم آمین۔ اور اس کی اشاعت اور اس کی طباعت میں جو حصہ لینے والے ہمارے کرم فرما معزز مخیر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا شرافت حسین قادری امجدی اور حضرت مولانا مشاہد حسین، یہ دونوں حضرات نے اس کی طباعت میں حصہ لیا۔ بے شک جی، سبحان۔ یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے مکمل اس کا صرفہ حاصل کیا، آپ نے اس کو زیور طباعت سے آراستہ کیا۔ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کی کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم پڑھیے آمین، درود پاک۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلی حضرت نے اپنی کتاب تمہید ایمان میں لکھا کہ مومن کے لیے دو باتیں ضروری ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ دو باتیں پیش کروں، پھر ایک حدیث پاک سناؤں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں۔ اعلی حضرت نے لکھا کہ مومن کے لیے دو باتیں ضروری ہے۔ ایک تقدیم حب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام لوگوں کی محبت پر مقدم رکھنا، بے شک۔ یہ مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ تعظیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ برابر بھی گستاخی آ گئی تو آپ یقین جانیے کہ وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن کام کا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ واہ واہ، بہت تو تعظیم نبی یہ ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی ضمن میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا مقام ہے، ہم لوگ وہاں پر موجود تھے، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں روکتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے اور وضو کے دوران کھنکھار اور تھوک پھینکتے تو صحابہ کرام اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں روکتے اور اس کو اپنے چہروں پر، جسموں پر ملا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں ہے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو کوئی حکم ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام اس کام کو کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت فرماتے، اور جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر سبقت کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کہیں آپس میں تلواریں نہ چلا لیں۔ مسلمانوں یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی، ان کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں گیا، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا،
لیکن میں نے کسی کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم میں نے اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے دیکھا. یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تعظیم کرتے تھے اور ان کی گستاخی کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں آپ بیان کر رہے تھے اور آپ نے بیان میں یہ کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کدو شریف بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. سبزی میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی تھی تو وہ کدو شریف ہے. آپ نے بیان میں کہا ایک شخص مجلس سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جدد الایمان وإلا لأقتلنک کہ انسان تم ابھی دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا ورنہ میں تجھ کو اسی وقت ابھی قتل کر دوں گا. یہ کس لیے تھا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. اسی لیے مسلمانوں جن کے دل میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر نبی کی گستاخی ہے، جو نبی کی گستاخی کرتا ہے آپ اس کو اپنے سینوں سے اپنے دلوں سے اس طرح نکال کر پھینکیے جس طرح مکھی کو دودھ سے نکال کر کے پھینک دیتے ہیں. اس لیے کہ جس کے سینے میں جب نبی کی محبت نہیں رہی، نبی کی الفت نہیں رہی تو وہ سینہ کسی لائق نہیں ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ہمارے لیے عین ایمان ہے، ایمان کا لازمی اور ضروری حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات بہترین نصیحت آمیز گفتگو آپ نے حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب سے سماعت فرمائی.